بسم الله الرحمن الرحيم. انظر واستمع واقرأ. دیکھو اور سنو اور پڑھو. سیارتن، سیارتن بمعنی گاڑی. قلم پین یا پینسل. الثانیۃ دوسری. العاشرۃ دسویں. اخت بہن. حقیبۃ بیگ. الاولی پہلی. الخامسۃ پانچویں. سیارۃ قلم الثانیۃ العاشرۃ اخت حقیبۃ الاولی الخامسۃ. اس کے بعد دوسرا ہے اقرأ پڑھو. وضع علامت الصواب ٹھیک کا نشان لگاؤ. امام الکلمۃ المطابقۃ جو مطابق کلمہ ہو، یعنی پیچھے کچھ کلمے لکھے گئے ہیں جیسے اختن ہے تو آگے بہت سارے کلمات اور بھی لکھے گئے ہیں، اس میں سے جو اختن کے مطابق کلمہ ہے اس کے اوپر ٹک کا نشان لگاؤ، جیسے انہوں نے خود لگا کر دیا ہے. کما فی المثال ہے، جیسے کہ مثال میں ہے. مثال سے مراد پہلا والا مثال ہے کہ جو انہوں نے حل کر کے دے دیا ہے. اختن بہن، تو اب پورے جملے میں سے اختن کہاں پر ہے تو با پر ہے. اختن اس کے اوپر ٹک کا نشان لگا لیا. اسی طرح سے دوسرا کلمہ ہے سیارتن، تو سیارتن یہ تا کے نیچے ہیں تو اس کے اوپر بھی ٹک کا نشان لگا لیں. ایسے ہی حقیبتن ہے تو حقیبتن یہ بھی باہی کے نیچے ہیں تو اس کے اوپر بھی نشان لگایا جائے. پھر قلم ہے، قلم بالکل الف کے نیچے ہے تو اس کے اوپر بھی نشان لگایا جائے، ٹھیک کا نشان. اقرأ وضع امام الجملۃ المختلفہ، یہ جو غلط کا نشان ہے نا اس کو کہتے ہیں علامت الخطأ. علامت الخطأ یعنی غلط کا نشان. تو اس کو آپ پہلے پڑھ لو، پھر اس کے بعد یہ جو غلط نشان ہے یعنی غلطی کا نشان ہے کہ یہ غلط ہے، یہ جو مختلف جملہ ہے اس کے سامنے لگا لو، ٹھیک ہے. لن اسکتا، لن اسکتا، پھر اس کے بعد ہے لن یسکتا. تو کون سا جملہ مختلف ہے؟ ظاہر بات ہے کہ آخر والا جملہ وہ پہلے والے دو جملوں سے مختلف ہے. پہلے کے دو جملے ایک ہی طرح کے ہیں، لن اسکتا، لن اسکتا میں ہرگز خاموش نہیں ہوں گا، اور تیسرا جو جملہ ہے وہ اس سے مختلف ہے، لن یسکتا، اس کا معنی ہے کہ وہ ہرگز خاموش نہیں ہوں گے. پھر اس کے بعد دوسرے والے پیراگراف میں دیکھ لے، اختی نذیرتن میری بہن نذیرہ ہے. اختی نذیرتن میری بہن نذیرہ ہے. اخی نذیرن میرا بھائی نذیر ہے. تو تیسرا جملہ مختلف ہے، اس کے اوپر آپ غلط کا نشان لگا لیں کہ یہ غلط ہے. ہنا الحقیبہ یہاں بیگ ہے. این الحقیبۃ بیگ کہاں ہے؟ این الحقیبۃ بیگ کہاں ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ پہلا جملہ وہ دوسرے دو جملوں سے مختلف ہے، اس کے اوپر غلط کا نشان لگا لیں گے. اسی طرح سے 6 سنواتن 6 سال، 7 سنواتن 7 سال، 6 سنواتن 6 سال. اب دو دفعہ 6 سال کا ذکر ہوا، ایک دفعہ 7 سال کا، تو گویا ایک دفعہ 7 سال جو بیچ میں آیا ہے 7 سنواتن، اس کے اوپر آپ غلط کا نشان لگا لیں گے کہ یہ دوسرے جملوں سے مختلف ہے. من الاولی پہلا کون ہے؟ اکتب لکھے. الاول الاول الاول، ٹھیک ہے. یہ جو کلمات ہیں نا ان کو انہوں نے ایک دو دفعہ لکھ کر دیا ہے. پہلی دفعہ تو وہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کلمات آگے آپ نے استعمال کرنے ہیں، ان کو دوبارہ لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے. دوسری دفعہ جو 2 دفعہ آپ کو لکھ کر دیے ہے اس کے اوپر قلم پھرنا ہے تاکہ آپ کو پکا ہو جائے کہ کس طرح الاول کو لکھا جاتا ہے. اسی طرح سے دوسری دفعہ پھر محمد ہے، پھر اسکت ہے، پھر مریضن ہے. اکتب لکھے. اسکتی اس کے اوپر بھی 2 دفعہ آپ نے قلم پھرنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آگے لکھ لینا ہے. الاخیر اس کے اوپر بھی، اور حرف لن لکھا ہوا ہے اس کے اوپر بھی، اور مبارکن اس کے اوپر بھی. نشاط، نشاط کم میں نے بتا دیا تھا پہلے بھی کہ نشاط کا معنی ہوتا ہے ایکٹیویٹی، ٹھیک ہے، سرگرمی. لوین المربعات حسب تکرار کل حرف، جو حرف مکرر آیا ہے نا اسی کے بقدر جو مربعات ہیں یعنی خالی خانے ہیں ان کو آپ کلر دے دو، ٹھیک ہے. جیسے سواد کو انہوں نے دیا ہے، پھر 2 دفعہ سواد، پہلے ایک دفعہ پہلے لائن میں، پھر دوسرے لائن میں، پھر تیسرے میں،
پھر نیچے اور 2 دفعہ ذکر ہوا ہے سواد کا، باقی اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے۔ تو جو جہاں جہاں یہ ایک جیسے حروف آئے ہو ان کو آپ کلر دے دو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر سواد جو ہے یہ تقریباً کتنی دفعہ، 5 دفعہ ذکر ہوا ہے، تو آگے آپ اس کو عدد المرات التی ورد فیہا اس کے نیچے آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو حرف استعمال ہوا ہوگا وہ 8 دفعہ ہوگا، تو آپ نے آگے 8 پہ لگا لینا ہے جو حرف ایسا ہو، ٹھیک ہو گیا بھائی۔ آگے ہیں انظر واستمع، دیکھو اور سنو، وعید اور دہراؤ، یہ تعارف ہے، دوسرا سبق ہے، ٹھیک ہے، تعارف کا۔ بطول کہتی ہے ہذہ ہبۃ، بطول ایک بچی کا نام ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ ہبہ ہے، ہبہ بھی بچی کا نام ہے۔ ہبہ کہتی ہے السلام علیکم، بطول کہتی ہے وعلیکم السلام، ہذہ والدتی، یہ میری والدہ ہے۔ ہبہ کہتی ہے اہلا وسہلا، بطول وہذہ زمیلتی لطیفہ، اور یہ میری دوست ہے یعنی کلاس فیلو ہے لطیفہ۔ کم عمرو کی یا لطیفہ، آپ کی عمر کتنی ہے لطیفہ؟ عمری 40 عاما، میری عمر 40 سال ہے۔ ہبہ کہتی ہے وہذہ ابنتی، اور یہ میری بیٹی ہے۔ بطول کہتی ہے اہلا وسہلا، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرے تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ والدتن اور پھر والدن پھر ابنن اور ابنتن، یہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ابن کہتے ہیں بیٹے کو اور ابنتن کہتے ہیں بیٹی کو، اور والدہ ہوتی ہے، والد ہوتا ہے۔ انظر واستمع وعید، اس کو دیکھو اور سنو اور دہراؤ۔ والدتن ابنتن زمیلتن، والدتن والدہ، ابنتن بیٹی، زمیلتن دوست، ٹھیک ہے، یا پھر کلاس فیلو لیکن مؤنث کے لیے۔ 40 40، عام سال، ہذہ یہ، شجرۃ العائلہ، اسی کا انتظار تھا، یہ پہلے بھی آیا ہے کئی دفعہ، ٹھیک ہے۔ تو وہی بات ہے دوبارہ آپ کو پکا کروانے کے لیے کہ چچا کو کیا کہتے ہیں، پوپی کو کیا کہتے ہیں، اسی طرح سے دوسرے جو اولاد ہے، رشتہ دار ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں، مختلف نام ہیں، تو یہ آپ کو پہلے بھی معلوم ہے، اس کو نہیں دہراتے۔ سل، ملائیں، والدتن کو والدہ سے ملا لیں، والدہ کہاں پر ہے، تو جہاں اس تصویر میں آپ کو والدہ نظر آئے اس سے والدتن کو ملا لیں۔ اسی طرح سے زمیلتن ہے، دوست یا ساتھی یا کلاس فیلو، اس کو زمیلہ سے ملا لے۔ ابنتن بچی کو بچی سے ملا لے۔ ہذہ اسم اشارہ ہے، اس کو 1 نمبر الف والے سے ملا لے، اور پھر اس کے بعد 40 کو یہ 40 سے ملا لے، اور عام کو یہ جو نقشہ دیا ہوا ہے 1437 ہجری اس سے ملا لے، ٹھیک ہے، یہ ملانے والا کام ہے۔ استمع وضع، سنے اور ضع علامت الصواب، ٹھیک کا نشان لگا لے۔ جیسے کوئی کہے کہ ابنتن، ٹھیک ہے، زمیلتن، عام، 40، تو جہاں جہاں یہ ذکر کیا جائے اس کے سامنے آپ نے ٹک کا نشان لگا لینا ہے۔ استمع وضع الرقم صحیحہ، یہاں پر نمبر دیا گیا ہے نا 1 2 3 4 5 6، تو یہ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ صحیح والا نمبر بھی لگا لینا ہے۔ استمع وضع الرقم صحیحہ، اس کو بھی سنو اور صحیح نمبر لگا لو۔ ابنتن کے اوپر کون سا نمبر آتا ہے، 40 کے اوپر کون سا ہے، والدتن، عام، ہذہ زمیلتن، وہی سبق ہے دوبارہ۔ تبادل الحوار مع زمیلک کما فی المثال، یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر پڑھیں گے، کہیں سبق بہت زیادہ نہ ہو جائے۔